دیکھیے، جب انسان کے اندر تکبر اور ایگو پیدا ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر دنیا میں ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب نے بڑا پرہیز کیا اس چیز سے، جہاں ان کا نفس شامل ہو جاتا جس بات میں، وہ اس بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور ایک شاعر نے بھی کہا نا کہ خدا عروج دے تو انسانیت کی حد میں رہو، خدا عروج دے تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی تو وقت ہے انسان کی آزمائش کا۔ اور ان لوگوں کی مثال دی کہ جو لوگ تکبر میں آ جاتے، گھمنڈ میں آ جاتے، ان کے لیے کہا، اس نے کہا کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، جب نااہل عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہر حال میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہادر کا مقابلہ ہوا، لیکن حضرت علی بھی حیدر کرار تھے۔ حضرت علی سے جب مقابلہ ہوا اور جنگ کے میدان میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا پچھاڑا، ایسا گرایا، اس کو گرا کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ آپ تلوار لے کر کے اس کی گردن کاٹ دیتے، جیسے ہی تلوار نکالی اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ اللہ اکبر! جب حضرت علی کے منہ پر اس نے تھوکا، حضرت علی تلوار چھوڑ کر کے اپنی تلوار کو ختم کر کے اس کے سینے سے اتر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، کہا علی ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے میدان میں پچھاڑ دیا تھا، تم نے مجھے گرا دیا تھا، تم مجھ پر حاوی ہو گئے تھے، تلوار لے کر کے میری گردن کاٹنے والے تھے، لیکن میں نے تمہارے منہ پر تھوکا تو تھوکنے کی وجہ سے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا اور زیادہ جلدی میری گردن کو کاٹتے، لیکن علی وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ تم نے تلوار کو چھوڑ دیا اور میری جان کو بخش دیا ہے؟ بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان سن، میں اب تک جو تجھ سے لڑائی کر رہا تھا وہ ایک کافر ہونے کی بنیاد پر کر رہا تھا، اسلام کا دشمن ہونے کی بنیاد پر کر رہا تھا، رسول اللہ کی گستاخی کرنے کی بنیاد پر کر رہا تھا۔ میں اب تک ایمان اور کفر کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس وجہ سے تیرے اوپر حاوی ہو گیا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا اور اس پر میرا نفس شامل ہو گیا۔ میں نے اس لیے تلوار کو چھوڑ دیا کہ اگر میں تیری گردن اب کاٹ دوں گا تو ایمان کی وجہ سے نہیں کاٹوں گا، کفر و اسلام کی وجہ سے نہیں کاٹوں گا، بلکہ اپنے نفس کے غصے کی بنیاد پر تیری گردن کو کاٹ دوں گا، اس وجہ سے گردن چھوڑ دی۔ سمجھے آپ؟ یعنی نفس کی بنیاد پر، کیونکہ اب غصہ آ گیا مجھے تو میرا ایگو اس میں شامل ہو گیا۔ اب تک ایمان اور کفر کی لڑائی تھی، اب غصے کی لڑائی ہو جائے گی، میرے ایگو کی لڑائی ہو جائے گی، اس وجہ سے تیری گردن کو نہیں کاٹا۔ اللہ اکبر! مولا کائنات کا یہ کردار دیکھ کر کہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، علی کو غصہ آنے کی وجہ سے آپ نے میری گردن کو نہیں کاٹا، یہ ایمان اور یہ اقرار دیکھ کر، یہ شان اور یہ عظمت دیکھ کر کہ وہ کافر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اندازہ کریں کہ ہمارے صحابہ کے نفس میں ذرا بھی گھمنڈ آتا وہ اس چیز کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں اعلان کرواتے، تمام لوگ جمع ہو جاؤ۔ لوگوں نے سوچا، کیونکہ پہلے اعلان مسجد نبوی میں جمع ہونے کے لیے اس لیے ہوتے تھے کہ کوئی جنگ کا موقع ہو تو جمع ہوتے تھے لوگ، یعنی کوئی پریشانی آ پڑے تو جمع ہوتے تھے لوگ بڑے حیران ہیں کہ بادشاہ وقت نے اعلان کرایا ہے جلد جلد صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہو، کوئی جنگ کا میدان آ گیا ہو۔ لہٰذا جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو آپ منبر پر چڑھتے ہیں، اور منبر پر چڑھنے کے بعد میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگو سنو، میں مدینہ کے بازاروں میں، مدینہ کے جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرا باپ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میں بہت غریب خاندان کا تھا، یہاں تک کہ میرے گھر میں فاقے ہو جایا کرتے تھے، 5 وقت کے فاقے ہوتے۔ قحط سالی جب آتی تو یہ عالم ہوتا کہ میری ماں مجھے میرے خالو کے یہاں بھیج دیتی، خالہ کے یہاں بھیج دیتی، اور اس خالہ کا جو قبیلہ تھا وہ مالدار تھا، تو جب میں وہاں جاتا تو جانے کے بعد میں میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کے یہاں پریشانی آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے
اس کو یہاں بھیج دیا ہے، میں ان کی وہاں، وہ مجھے جنگل لے جاتے اور میں ان کی وہاں بکریاں چرایا کرتا۔ بکریاں چرانے کے بعد جب شام میں واپس آتا، واپس آنے کے بعد میں اللہ اکبر وہ مجھے ایک مٹھی کھجورے دیا کرتے تھے یا ایک مٹھی کشمش دیا کرتے تھے، میں اس کو کھا کر کے سو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں رونے لگے اور رونے کے بعد میں فرمایا آج وہ وقت بھی ہے کہ 10 بکریاں مجھے میرے باپ سنبھالنے کے لیے دیا کرتے تھے، مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں، آج پوری حکومت عمر سنبھال رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ روتے ہیں۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، لوگ نماز ظہر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ تمام لوگ چلے جاتے ہیں، ایک صحابی رسول حضرت عمر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں عمر تو بڑا شیانہ ہے، تو بڑا چالاک ہے، تو بڑا عجیب انسان ہے، یہ بتا کہ ہم نے تو سوچا تھا اتنی ارجنٹ میں بلایا ہے، اتنی جلدی بلایا ہے تو کوئی اہم کام ہوگا، تو نے صرف اتنی بات کرنے کے لیے بلایا کہ میرے ماں مجھے خالو کے یہاں بھیج دیتی، وہ مجھے کشمش دیتے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم پھر روئے اور رو کر کے کہنے لگے کہ سن، آنے کی وجہ یہ ہے، لوگوں کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ مصر و شام سے میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا عمر تیری شہرت کے ڈنکے تو مصر میں بھی بجا کرتے ہیں، عمر تیری شہرت کے ڈنکے تو شام میں بھی بجا کرتے ہیں، عمر تجھ سے تو قیصر بھی کانپتا ہے، کسرا بھی کانپتا ہے۔ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے ابھارا اور کہا کہ عمر اپنی شان دیکھ، اپنی عظمت دیکھ، اپنا وقار دیکھ، یعنی میرے نفس نے مجھے بڑھانا چاہا، میں نے لوگوں کو بلا کر کے اپنے اصل نفس کو بتا دیا کہ عمر کی کوئی شان نہیں ہے بلکہ یہ شان تو مصطفیٰ کی ہے، عمر کچھ نہیں ہے، عمر تو بکریاں چرانے والا تھا۔ جب میں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا تو میرے دل کو سکون ملا ہے۔ اندازہ کریں وہ عمر فاروق اعظم، غرور نہیں کیا کبھی، گھمنڈ نہیں کیا۔ عالم کیا تھا کہ راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ کاٹ دیا کرتا تھا، عالم یہ تھا کہ قیصر نام سے لرزتا تھا، کسرا نام سے کانپ جایا کرتا تھا، لیکن کبھی غرور و گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس سے آگے ہی نہیں بڑھے آپ کہ جب بھی کسی نے پوچھا کہ یہ عظمت کہاں سے ملی، کہا یہ تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، ورنہ میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بچہ ہوں، اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اتنا جاوید، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ 18,000 مربع میل پر حکومت کرتا ہوں، کبھی دل میں تکبر نہیں آنے دیا۔ تو اسی لیے اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں، انشاءاللہ چند دنوں اسی باتوں پر بیان کریں گے تاکہ ہمارے نفس کی جو یہ ہمارا نفس ہے نا، یہ ہمیں ہر جگہ مار دیتا ہے اور نفس کی وجہ سے ہی ہوگا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، جہنم کے شکار، کیونکہ ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا نفس قبول کرتا۔ اگر ہماری کوئی ذرا سی ذلت کر دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس نے ہمیں ذلیل کر دیا، اس نے ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ میرے بھائی یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اگر پوری دنیا آپ کو مل کر کے چاہے کہ اسے ذلیل کر دو اور میرا رب نہیں چاہتا تو کبھی آپ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا مل کر کے چاہے ہاتھوں پہ اٹھا لے تمہیں، سروں پہ بٹھا لے تمہیں، لیکن اگر رب عزت نہیں دینا چاہتا تو تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ معیار یہی ہے عزت کا کہ اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں، ایگو پر کنٹرول رکھیں، اپنے نفس پر اپنے آپ کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنے آپ پر اپنے نفس کو حاوی نہ ہونے دیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ گھمنڈ جیسی بیماری سے، ایگو جیسی بیماری سے، نفس پرستی جیسی بیماری سے مولا، کیونکہ ہم میں بھی یہ ایگو پایا جاتا ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی تعریف کرے، مولا ہمیں بھی اس چیز سے آزادی عطا فرمائے، اس سے بچائے، اور آپ تمام کو بھی جو کچھ کہا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عمل کریں۔ یا اللہ ہم نے نماز عشاء